اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، فرمایا کہ عن قریب ان کو بھی پتہ چل جائے گا، آپ کو بھی، کہ کون اخلاق کے عظیم مرتبے پر قائم تھا اور کون پاگل اور دیوانہ تھا۔ یہ لوگ پاگل دیوانے مجنون ہیں، اور آج ثابت ہو گیا۔ کوئی نام لیتا ہے ابو جہل کا، ابو لہب کا، ولید ابن مغیرہ، عتبہ ابن ولید، ان سرداروں کا جو یہ نبی کو تانے دیا کرتے تھے، سب کے قصے ختم۔ اب ہم ان کہتے ہیں بیوقوف تھے، سید الانبیاء کو انہوں نے دیکھا، ہم 1400 سال بعد بغیر دیکھے ایمان لا رہے ہیں۔ یہ دن رات کم بخت معجزے دیکھ رہے تھے، اور اپنے سامنے پیغمبر کو انہوں نے دیکھا، اور دیکھ رہے تھے کیسے اسلام دنیا میں غالب ہو رہا ہے، پھر بھی دنیا پرستی نے ان کو حق سے غافل کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان قریب پتہ چل جائے گا، اور الحمدللہ پتہ چل گیا۔ لو تدہنوا فیدہنون، فرمایا اصل میں ان کی خواہش یہ ہے، اصل مسئلہ دیوانگی اور جنونیت کا نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لو تدہنوا، یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنی دعوت اور تبلیغ میں جو تھوڑا سا ریورس ہوں، اپنے موقف میں تھوڑی سی نرمی پیدا کریں، کچھ کمپرومائز کر لیں ان کے ساتھ۔ آپ نے بھی ایک دم جو دعوت دی ہے کہ سارے بت غلط، صرف ایک الہ، تو تھوڑا سا پروٹوکول ہمارے بتوں کو بھی دے دیں بھائی، بالکل غلط قرار دینے کے بجائے بھائی تھوڑا سا سب کو برا بھلا کہنے کے بجائے کسی کو مستثنا کر دیں۔ تو فیدہنون، فرمایا اگر آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹے، فیدہنون، تو یہ بھی اپنے موقف میں لچک اور نرمی پیدا کر لیں گے۔ اسی کو سورہ یونس میں یوں بیان کیا کہ یہ کہتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جن کے دلوں میں آخرت کا خوف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ایتی بقرآن غیر هذا او بدلہ، کہ آپ اس قرآن کو یا تو مکمل آپ کو اگر سردار بننے کا شوق ہے نا، تو اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب آپ لے آئیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ نبی ہیں اور آپ کو سردار مان لیں گے، لیکن یہ والا قرآن نہیں چلے گا۔ یہ تو بالکل کلیئر کٹ بات کر رہا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے زانی، زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، اور ایک خدا کی توحید کا قائل ہے۔ یہ باپ دادا ہمارے اتنے عرصے سے کیا گھاس کھا رہے تھے ہیں بھائی؟ تو یہ تو کلچر کو آپ بالکل ہی کیا کر رہے ہیں، چینج کر رہے ہیں۔ ایتی بقرآن غیر ھذا، تو کوئی اور کتاب لے آئیں، او بدلہ، یا اس میں کچھ چینجنگ کر دیں، اس میں کیا کر دیں، چینجنگ، کچھ آپ کا ہوگا، کچھ ہماری طرف سے ایڈیشن ہو جائے گی اس میں۔ تو جو نیا ایڈیشن قرآن مجید کا آئے گا وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا، قابل قبول ہوگا۔ جیسے آج کل دنیا میں تحریکیں چل رہی ہیں نا کہ تمام ادیان کو ملا کے بولو بھائی ایک کھچڑی پکا کے رکھ دی جائے، اس میں ہندوازم کے لیے بھی جگہ ہو، اس میں سکھوں کے لیے بھی ہو، اس میں عیسائیوں کے لیے بھی ہو، اس میں یہودیوں کے لیے بھی ہو، کچھ اسلام کا بھی تڑکا اس میں لگا دیا جائے، صحیح ہے نا؟ ہندو مسجد جا رہے ہوں، مسلمان مندر جا رہے ہوں، کبھی کبھار ہندو مسجد آیا کریں تو کبھی کبھار مسلمان بھی مندر چلے جایا کریں، تو کبھی عیسائی جمعہ پڑھ لیا کریں تو کبھی آپ بھی چرچ چلے جایا کریں۔ اس سے کیا پیدا ہوگا؟ معاشرے میں محبتیں پیدا ہوں گی، برداشت پیدا ہوگی، اور معاشرے میں امن پھیلے گا وغیرہ وغیرہ، اور شدت پسندی کا اس سے کیا ہوگا؟ خاتمہ ہوگا۔ تو یہی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شروع میں تو کہہ رہے تھے آپ بالکل غلط ہیں، پھر کہہ رہے تھے چلو کچھ آپ کی کچھ ہماری کچھ درمیانی راستہ، مذاکرات کی میز پہ آ جائیں۔ تو قرآن میں اللہ نے جواب دیا قل ما یکون لی، آپ نے فرمایا گویا بزبان حال آپ نے یہ فرمایا کہ تم ابھی تک سمجھ ہی نہیں رہے کہ میرا دعویٰ کیا ہے۔ مذاکرات کی میز پہ وہ شخص تو بیٹھ سکتا ہے قانون کی تبدیلی کے لیے جو خود ایک قانون لے کر آیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انسانیت کی خیر خواہی کے لیے خود ایک لا مرتب کرتے کہ بھائی یہ معاشرے میں غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے، تو اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں، کچھ چینجنگ آ جائے گی، تو اس میں جب مخالفت ہو رہی ہے تو بھائی کچھ تھوڑا سا لچک پیدا کر لو، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو یہ ایسے موقع پہ تو چلتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو نبی نے کیا جواب میں یہ فرمایا کہ بھائی یہ قانون میں تھوڑی پیش کر رہا ہوں، میری رائے کا اس میں ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن۔
کہ میں اپنی طرف سے کچھ یہی میں تمہیں سمجھا رہا ہوں 13 سال سے 10 سال سے یہی سمجھا رہا ہوں کہ بھائی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کہہ رہا ہے, میری زبان استعمال ہو رہی ہے, مجھ پہ فرشتہ وہی لے کر آتا ہے, اس کا پیغام ڈیلیور کر رہا ہوں میں. تو اگر مذاکرات کرنے تو اللہ سے کرو نا, مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. یہی تو فرق ہے اسلام میں اور دنیا کے دیگر قوانین میں, کہ دیگر قوانین کی نسبت کس کی طرف ہے؟ انسانوں کی طرف. اسلام کی نسبت اللہ کی طرف. اب اس میں چینجنگ کا آپشن ہی ختم کر دیا. یا تو مسلمان یہ مانے کہ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے, پھر وہ کہہ سکتا ہے زمانے کے حساب سے اس میں کانٹ چھانٹ ہم کریں گے. بھائی آج کل پردہ بڑا مشکل ہے تو تھوڑا پردے کی سیٹنگ آؤٹ کر دو. آج کل ڈپریشن بہت زیادہ, ایکچولی آج کل جو لبرل لوگ آ رہے ہیں نا, جو دین میں چینجنگ کرتے ہیں, وہ اسی قسم کے ٹوپی ڈرامے والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی اصل میں اب آپ خود دیکھیں ایک آدمی کہاں جائے بیچارہ, ایکچولی کر کے نا اب ڈپریشن میں ہے تو شراب کے 2 گھونٹ پی لیے تو کیا ہو گیا اس سے, تو ایکچولی کر کے اب 4 شادیوں پر بھی اسی طرح پابندی لگاتے ہیں. بھائی وہ زمانہ اور تھا, بڑی طاقتیں ہوا کرتی تھی مردوں میں اس وقت, اور اس وقت بڑا حوصلہ تھا. اس زمانے میں بھائی نہیں ہو سکتا. آج کل دیسی گھی کہاں کھا رہے ہیں, ڈالڈے کھا کھا کے تو جوان ہو رہے ہیں بچے ہیں. وہ زمانہ اور تھا, یہ زمانہ اور ہے بھائی. نہیں تو ہر چیز کا بیڑا, داڑھی پر بھی یہی. بھائی وہ داڑھی تو اس زمانے کا کلچر تھی, وہ تو سب رکھا کرتے تھے. ابو جہل کی بھی داڑھی تھی, ابو لہب کی بھی داڑھی تھی, اور فرعون کی بھی داڑھی تھی. تو کلچر کے حساب سے رکھا ہے. تو آج تو ایک ماڈرن دور ہے, داڑھی رکھ کے تو آپ عجیب سے لگتے ہیں معاشرے میں. پڑھا لکھا آدمی تو وہی ہوتا ہے جو بالکل کلین شیو, خدا نہ خواستہ کسی بغیر داڑھی والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں, لیکن جو داڑھی کا انکار کرتے ہیں ان کے دلائل یہی ہوتے ہیں. بھائی وہ کلچر تھا تو نبی نے حکم دے دیا کہ بڑھا لو, تو ہر حکم کو کا بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ داڑھی کا حکم تو تورات میں آج تک موجود ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دو کہ داڑھی مت کاٹنا. تبھی آج یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں. میں نے خود یہودی دیکھے ہیں داڑھیوں والے. کلپ آ جائے گا, اسرائیل سے تعلقات ہیں ان کے. ہمیں تو یہاں کوئی یہودی نظر نہیں آتا, ان کو یہاں نہیں دیکھے, بیرون ملک دیکھے ہیں. تو ہم نے خود داڑھی والے یہودی دیکھے ہیں, اور رکھتے ہیں اتنی بڑی بڑی داڑیاں. ہماری تو پھر بھی چھوٹی ہوتی ہیں, بڑھتی نہیں ہیں. ان کی تو وہ یہاں تو اتنی اسپیڈ سے داڑیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں ان کی. تو ہم تو پھر بھی گنجائش دیتے ہیں نا, ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا جائز ہے. یہودی کہتے ہیں ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا بھی جائز نہیں ہے, بڑھاؤ بس. وہ کہتے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے, بڑھاؤ فل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, بھائی آپ سے نہیں رکھی جا رہی تو اسلام کو تو چینج نہ کرو نا میرے بھائی. اب بولو یار میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں. دیکھو کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے نا بہت سے, لیکن مانتے ہیں اسلام میں نماز ہے. کتنے لوگ ہیں ابا اماں کی فرما برداری کرتے ہیں, لیکن مانتے ہیں بھائی ابا کو راضی رکھنا چاہیے, اماں کو خوش رکھنا چاہیے. تو نہ ماننا خطرناک ہے, عمل نہ کرنا یہ عملی کوتاہی ہے, اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. تو اب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوزیشن واضح کر دی. قرآن میں اللہ نے حکم دیا, قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جو مجھے کہہ رہے ہو کہ دوسرا قرآن آلٹرنیٹ لے آؤ یا تھوڑی سی اس میں کیا ہو جائے چینجنگ. قل ما یکون لی, یہ مجھ میں قوت ہی نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے, میرے لائق ہی نہیں ہے, میرے بس میں ہی نہیں ہے, ان ابدلہ من تلقاء نفسی, کہ میں اپنی طرف سے اس میں کچھ چینجنگ کر دوں. بلکہ میں تمہیں اس سے بڑھ کر ایک اور بات کرتا ہوں کہ میں جو لا بیان کر رہا ہوں نا, اس میں چینجنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بات یہ ہے ان اتبع الا ما یوحی الی, کہ میں خود اس لا پہ عمل کرنے کا مکلف ہوں جس لا کا میں تمہیں کہہ رہا ہوں. وہ صرف تمہارے لیے نہیں, میرے لیے بھی ہے. مجھے بھی ڈر ہے, انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, میں تو تم سے زیادہ ڈرتا ہوں کہ اگر اس لا کی مجھ سے کہیں مخالفت ہو گئی تو بہت بڑا عذاب میرے لیے تیار ہے. پھر مجھے تو اپنے بارے میں ڈر ہے. تو یہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نکلوائے یہ الفاظ, وہی نازل ہوئی کہ ان کو یہ کہہ دیں. تو ایز اٹ از آپ نے وہ کلام نقل کر دیا. ورنہ کوئی اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تو اگر خود فالو نہ کروں تو مجھے ڈر ہے کہ عذاب نہ آ جائے. تو وہ اللہ کہلوا رہے کہ آپ یہ بولیں, آپ یہ کہیں, آپ یہ کہیں, آپ یہ کہیں. قرآن کی صداقت کے بڑے عجیب واقعات ہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب سے نکاح ہوا نا, پھوپھی زاد بہن تھی آپ کی. جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہوا تو انسان کی فطرت ہے کہ دلہن جب رخصت ہو کے آتی ہے تو شروع میں تو انسان کی طبیعت بہت مائل ہوتی ہے نا دلہن کی طرف, اس کو دوست بھی کھل رہے ہوتے ہیں
جتنے پرانے جگری یار ہیں, شادی کی رات میں اچھا لگتا ہے کوئی آ کے بیٹھ جا یار اتری گتر کے ڈھکن پہ آ کے بیٹھ جا رہا ذرا گٹکا وٹکا سگریٹ, اب بولے دفعہ ہو یہاں سے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ انسان کی نیچر ہے, وہ پرانے دوستوں کو بھی بھول جاتا ہے کچھ دن تک, پھر اس کے بعد دلہن ساری زندگی روتی رہتی ہے ٹائم پہ گھر, بس وہ ٹائم پہ اسی دن گھر آیا ہوتا ہے وہ ایک ہفتے تک, اس کے بعد پھر وہی گٹر کے ڈھکن اور دوست آوارہ ہو جاتا ہے. وہ بیچاری روتی رہتی ہے میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر آئی اور یہ ٹائم نہیں دیتا. شکایتیں آتی ہیں نا خواتین کی, تو یہی شکایتیں ہوتی ہیں, ٹائم ہی نہیں دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت زینب سے نکاح ہوا تو آپ کی طبیعت بھی ان کی طرف مائل تھی. تو اب کیا ہوا ہے کہ ولیمہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ آئے, ایک تو کھانا پکنے میں ابھی ٹائم تھا, پہلے ہی آ کے, صحابہ کو تو نبی سے ملاقات کا موقع چاہیے تھا نا, کہ یار چلو نبی نے دعوت کی ہے پہلے پہنچ جاؤ, 1 گھنٹہ پہلے ہی چلے جاؤ. نبی کے گھر میں بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے, نبی کے دسترخوان پہ, وہ تو محبت میں کر رہے ہیں, اور پھر کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی. آپ صحابہ کو یہ کہہ نہیں پا رہے تھے کہ یہاں سے جاؤ, کیونکہ ایسے موقع پہ انسان کو حیا آتی ہے, شرم آتی ہے. دولہا جو ہے نا وہ یہ کہتے ہوئے, اگر وہ عزت دار ہے, خاندانی ہے, تو یہ کہتے ہوئے چلے جاؤ تو دوست مذاق بھی اڑا سکتے ہیں, ابے بھائی اتنا کیا ابھی جو ہے نا وہ اتنے عرصے بعد تجھے ملی ہے دلہن, کیا پہلی دفعہ تیری شادی ہو رہی ہے کیا دنیا میں, ایسے تانے بھی دیتے ہیں نا, ابے ہمیں پتا تھا بدل جائے گا, تم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے, باتیں کرنا آسان ہے. انسان کو ایسے موقع پہ حیا آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طبعی حیا کی وجہ سے, طبعی رغبت بھی ہے بشر ہونے کی وجہ سے, اور طبعی حیا بھی آ رہی ہے, صحابہ سے کہتے ہوئے آپ شرما بھی رہے ہیں, لیکن آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ بھی جا کیوں نہیں رہے. قرآن میں آیتیں نازل ہو گئیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, جب تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلایا کریں تو کیا ہے, ولا مستأنسین لحدیث, باتوں میں دل نہ بہلاؤ ایسے موقع پہ. اور وہ کیا ہے پوری آیت پڑھو بھائی کوئی حافظ, الی طعام غیر ناظرین الہ, جب کھانے کی طرف تمہیں بلایا جائے تو اس طرح سے جاؤ کہ اس کے پکنے کا انتظار نہ کرو, جب پک جائے پھر پہنچو وہاں جا کے, ابھی پکا ہے نہیں پہلے سے. کتنا کلیئر قرآن نے بیان کر دیا. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحیی منکم, تم سے حیا کرتے ہیں. نبی کے دل میں یہ بات ہے مگر بیان نہیں کر پا رہے, لیکن اللہ اس معاملے میں حیا نہیں کرتا, وہ بات کو بیان کر دیتا ہے. تو اب آپ بتاؤ کہ کہاں تو نبی اپنی زبان سے یہ بات کہتے ہوئے حیا کر رہے تھے اور اللہ نے پوری آیتیں بنا کے نازل کر دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں سناتے ہوئے کتنی حیا آ رہی ہوگی, ہے بھائی. لیکن اب مجبور ہو گئے بھائی, جب اللہ نے نازل کر دیا تو اب کیا کرنا ہے, اب تو سنانی ہی سنانی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے وہی کلام نکلتا تھا جس کا اللہ نے آپ کو مکلف بنایا, اور آپ نے فرمایا میں اس میں اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتا. تو یاد رکھو یہ خدائی قوانین ہیں اللہ کے, جس کو اسلام کہا جاتا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دے دی ہے, کیونکہ جب ہمارے سامنے کوئی لا آتا ہے نا تو اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں, صحیح بھی اور غلط بھی. جب آپ کسی لا کے بارے میں کنفیوز ہو کے پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے, تو اس لا پہ چلا جاتا ہے. ٹیکس کے قوانین آتے ہیں, گورنمنٹ کہتی ہے اتنا ٹیکس دو, بحثیں ہوتی ہیں بھائی دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے, کچھ دے رہے ہوتے ہیں کچھ پی رہے ہوتے ہیں, اور جو دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں دینا چاہیے بھی کہ نہیں چاہیے, اتنا ٹیکس بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا, بنتا ہے تو صحیح جگہ استعمال بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پھر گورنمنٹ غربت کا 10 بحثیں آتی ہیں نا, ٹیکس تو دینا چاہیے. لیکن میں ویسے ایک اوور آل لوگوں کی تھنکنگ بتا رہا ہوں. ٹیکس تو جب ایک کسی حکومت میں رہتے ہو دینا چاہیے, قانون ہے, لا کو فالو کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی دو رائے بنتی ہے نا. لوگ کہتے ہیں ابے ہمیں حکومت نے علاج تو کیا نہیں, دیا نہیں, بجلی دیتی نہیں ہے, گیس دیتی نہیں ہے, ٹیکس پہ ٹیکس لگائے چلے جا رہی ہے, یہ کر. تو دو رائے ہوتی ہیں, لہٰذا وہ دل جمی سے عمل نہیں ہوتا. اور جب دل جمی سے عمل نہیں ہوتا تو ثواب کا تصور تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. وہ اسی پر مطمئن نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں ٹیکس دے کے اپنے بیڑا غرق کر رہا ہوں یا اپنا فائدہ کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون دے دیا. آج میں طلبہ کو نا درس تفسیر پڑھاتا ہوں نا, تو وہ چور کے بارے میں آیتیں آئیں, والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت, اللہ فرماتے ہیں ان کا ہاتھ کاٹ ڈالو. جزاء بما کسبا, جو جرم انہوں نے کیا اس کی سزا ہے. نکالا من اللہ, اللہ کی طرف سے یہ پکڑ ہے. واللہ عزیز حکیم, اللہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے. کیوں یہ کیوں فرمایا غالب اور حکمت والا ہے؟ یہ اس لیے
کہ بھائی 5-6 ہزار روپے کی کسی بندے نے چوری کی, اللہ کہہ رہے ہیں ہاتھ کاٹ دو. انسانی عقل کہتی ہے نا کہ یار ہاتھ کروڑوں روپے کا اور چوری 5,000, 5,000 کے بدلے میں بندے کا ہاتھ ہی کاٹ دیا آپ نے, تو بظاہر تو یہ ظلم لگتا ہے نا, سمجھ میں نہیں آتا. تو اللہ نے ان اشکالات کے جواب دیے. فرمایا ان اللہ عزیز حکیم, کہ اللہ زبردست, واللہ عزیز حکیم ہے یا ان اللہ عزیز حکیم, کہ اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا. غالب کا مطلب کہ تم جو ہاتھ کاٹ رہے ہو خود سے نہیں کاٹ, تمہیں کسی کا ہاتھ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے کسی جرم پہ, اللہ کو اجازت ہے. تو یہ ہاتھ کاٹنے کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اللہ نے کاٹا ہے, تم تو صرف اس کے نمائندے بن رہے ہو. تو اللہ کو تو اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ ٹرک کے نیچے کسی کو کچل دے. بھائی اللہ تعالیٰ تو کسی کو آگ میں جلا کے بھی مار سکتا ہے, سمندر میں ڈوبا کے بھی ہلاک کر سکتا ہے. اگر تم ہاتھ نہیں کاٹو گے تو اللہ تو ویسے بھی کوئی ڈینگی اس کے اوپر چھوڑ دے, ویسے ہی تڑپ تڑپ کے مر جائے وہ. تو اللہ غالب ہے. انسان کے لیے چوری پر کسی کا ہاتھ کاٹنا جائز نہیں ہے, کہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے. لیکن اللہ کے لیے تو پورا بندہ مارنا, اللہ مارتے ہیں نا, بغیر کسی جرم کے بھی لوگوں کو موت دے دیتے ہیں. تو غالب تو اللہ ہے. تو جب اللہ کا لا ہے, اللہ کا قانون ہے, تو کوئی اگر تم سے غیر مسلم پوچھے کہ ہاتھ کیوں کاٹ رہے ہو, 4-5 ہزار کے بدلے میں کروڑوں کا ہاتھ کاٹ رہے ہو, تو آپ بولیں بھائی اللہ اس کو مار بھی سکتا تھا, ہم نہیں کاٹ رہے. کون کاٹ رہا ہے؟ اللہ کاٹ رہا ہے. ہم تو اس کے حکم, اس نے ہمیں نمائندہ بنایا کہ کرو, ورنہ تمہیں نہیں بخشوں گا پھر میں. صحیح ہے نا. حکومت تو اللہ کی نائب ہوتی ہے نا زمین پہ. اور آگے اللہ نے فرمایا حکیم. اس میں دوسرے اشکال کا جواب دیا کہ اللہ تو غالب ہے, تو جو چاہے کر سکتا ہے. تو ٹھیک ہے, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, بھائی تو بادشاہ جو چاہے کر, لیکن ایسا لگتا ہے کہ اچھا کر نہیں رہا ہے. گویا معاذ اللہ اپنے اختیارات کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. 5,000 کی چوری کی ہے, کروڑوں کا ہاتھ کاٹ دیا. ویسے قدرتی حادثے میں مار دیتا تو چلو, ہمیں تو کہہ رہے جا کے ہاتھ کاٹو, تو ٹھیک ہے لاجیکلی یہ بات درست ہے, تو سب کچھ کر سکتا ہے, تو تجھے ہاتھ کاٹنے کا بھی اختیار ہے. تو لیکن ایسے ہی جیسے کوئی بادشاہ ہو, طاقتور ہو, وہ اپنی طاقت کا فائدہ اٹھا کے کچھ بھی کرتا چلا جائے. تو اللہ نے آگے جواب دے دیا حکیم, حکمت والا ہے. اس میں فائدہ ہے, نقصان انسانیت کا فائدہ ہے. یہ حکم حکمت پر مبنی ہے. چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دینا ظلم نہیں ہے, بلکہ ظلم کے خاتمے کا سبب ہے. اس میں تم ایک چیز کو دیکھ رہے ہو کہ 5,000 کی چوری کی اور ہاتھ کٹ گیا, یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس 5,000 کی چوری سے نقصان 5,000 کا نہیں ہوا. معاشرے میں جو فساد پھیل رہا ہے نا, وہ فساد اس 5,000 کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے. آج 5,000 چوری کی ہے, کل 5 کروڑ چوری کرے گا, اور پھر مزید آگے بڑھ کے ڈکیتیاں کرے گا. پھر جب چسکا لگ جائے گا نا اس کو, تو پھر بندے مار مار کے پیسے نکالے گا, پھر بندوں کو قتل بھی کرے گا. ایک ہاتھ کو بچانے کے لیے درجنوں لوگوں کا قتل کروا دو گے تم. تو چور جتنے بھی مجرم ہیں نا دنیا میں, وہ پیدائشی مجرم نہیں ہوتے, وہ آہستہ آہستہ. دیکھو آج جو شراب پی رہا ہے, تو ڈائریکٹ شراب پہ تھوڑی آیا, وہ پہلے سگریٹ پہ آیا, گٹکوں پہ آیا, پان پہ آیا, جب عادی ہو گیا چلو بھائی یہاں بھی چلو. جو آج قتل و غارت میں لگے ہوئے ہیں, یہ بچپن میں پہلے گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگا کرتے تھے. ان کی شرارتیں بس اتنی ہوتی تھیں, ابا سے پٹے نہیں, کسی نے تنبیہ نہیں کی, پھر مسجد سے چپلیں چرانا شروع کر دی, پھر کسی نے مارا نہیں کہ چپل ہی تو ہے. پھر نتیجہ ہوتے 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 لاکر سے پیسے چرانا, پھر ابا کے پرس سے. پھر انسان کو جب فری میں پیسہ ملتا ہے نا, تو ہوس بہت تیزی سے بڑھتی ہے. پھر اس کے خرچے اتنے ہو جاتے ہیں کہ حلال میں وہ خرچے پورے نہیں ہوتے. جو انہوں نے جو جوانی کا ٹائم حلال کمانے کی صلاحیت میں لگانا تھا, وہ ساری صلاحیت چوریوں چکاریوں میں لگ چکی ہوتی ہے. جو وہاں صلاحیت, اب وہ تبھی آپ دیکھیں, اب اس کو ابھی کیا ہوا, کچھ دن پہلے ایک جاننے والے ملے, رشتہ دار تو نہیں تھے, وہ بہت بڑے کرکٹر تھے, بین الاقوامی ٹیم میں ان کی سلیکشن نہیں ہوئی, تو اب رکشا چلا رہے ہیں وہ. ہم نے کہا یار اتنا بڑا کھلاڑی رکشا کی. انہوں نے کہا بھائی ساری زندگی تو کرکٹ میں لگا دی کہ میں بین الاقوامی ٹیم کا کھلاڑی بنوں گا, اب سلیکشن نہیں ہوئی تو اب آتا کرکٹ کے علاوہ کچھ ہے نہیں. تو اب کمانے کے لیے تو کرکٹ میں اتنا پیسہ تو نہیں, بین الاقوامی ٹیم میں جاؤ تو ملتا ہے نا پیسے, ایسے تو گلی محلے والوں کو تھوڑی ملتا ہے. تو ساری زندگی تو لگا دی اس میں, اب کیا بیچارہ کیا چلا رہا ہے, رکشا چلا رہا ہے. نہ ایجوکیشن کی طرف توجہ دی. ہاں جس کی لک لگ گئی وہ انٹرنیشنل ٹیم میں چلا گیا, یا اس سے کم لیول کی ٹیم میں, لیکن کسی بڑی ٹیم میں چلا جائے گا تو اس کی تو ویلیو ہو جائے گی. جو نئی سلیکشن ہو سکا, سب کا تھوڑی ہوتا ہے, لاکھوں لوگ آتے ہیں, ایک چند ایک کا ہوتا ہے اس میں. تو ایسے ہی جب چوری چکاریوں میں ٹائم گزار دیا, تو اب حلال میں کمانے کی صلاحیت بھی نہیں ہے, اور حلال میں اتنا پروفٹ ہے بھی نہیں. چوری میں تو بڑا پروفٹ ہے, بیٹھ بیٹھ یوں کرو, بس پتہ ہی نہیں کسی کو کیا خیال ہے.
تو اللہ فرماتے ہیں کہ بین الاقوامی لاز اپنی جگہ، لیکن اللہ نے جو قانون بنایا یہ حکمت پر مبنی ہے. ایک کا ہاتھ کٹے گا، سینکڑوں لوگوں کو عبرت ہوگی، لوگوں کی جان بھی محفوظ، لوگوں کا مال بھی. تم صرف 5,000 دیکھ رہے ہو کہ 5,000 کے بدلے میں کروڑوں کا ہاتھ کٹ رہا ہے. ہم صرف 5 نہیں دیکھ رہے، ہم آگے پورا فیوچر دیکھ رہے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ پہلی دفعہ میں پکڑا جائے. یہ تو جب عادت ہو جاتی ہے نا. اکثر حضرت عمر کے دور میں ایک چور پکڑا گیا، اس نے کہا اللہ کی قسم پہلی دفعہ چوری کی معاف کر دیں. انہوں نے فرمایا کہ پہلی دفعہ میں پکڑا نہیں جاتا آدمی. صحیح ہے نا؟ پہلی دفعہ میں بہت احتیاط کرتا ہے، جب یوز ٹو ہو جاتا ہے کر کے پھر احتیاط چھوڑ دیتا. کئی دفعہ دیکھا نا نہیں پکڑا گیا تو پھر کر لیتا ہے. کل کسی نے بتایا کہ ڈکیتی کے لیے کچھ لڑکے آئے 17-18 سال کے، جن کے ساتھ ڈکیتی، انہوں نے مجھے خود کل واقعہ سنایا. کہہ رہے ہیں ان لڑکوں کو میں نے دیکھا، پستول ان کے ہاتھ میں تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے ان کے، ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی یہ ڈکیتی سیکھ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ، کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے موبائل دے دیا کہ کانپتے ہوئے انگلیاں ایسے چلی نہ جائے. ہاں وہ مجھے، میں نے کہا یار تم نے تو عجیب آدمی ہو، تم نے اس کو جب وہ کانپ رہے تھے تو تھوڑا ایک دھکا وکا لگا دیتے اس کو. کہہ رہے ہیں یار مجھے ڈر ہی تھا کہ کانپتے ہوئے میں کہیں نہ چاہتے ہوئے نہ گولی چل جائے. تو اب دیکھو انہوں نے مجھے خود کل کا واقعہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہاتھ نہ اس کے ڈاکو کے 17-18 سال کا بچہ تھا. تو آپ مجھے بتاؤ یہ 17-18 سال کا بچہ جس کے ابھی ہاتھ کانپ رہے ہیں، تو کیا یہ پہلی دفعہ بندوق پکڑ رہا ہے؟ اس سے پہلے اس نے کبھی چوری نہیں کی ہوگی، یقیناً اس سے پہلے کم درجے کے جرائم کی. اس کا چسکا لگا تو اس نے کہا آپ ذرا ترقی کرو، اور 2-4 دفعہ ہاتھ کانپیں گے. جب لوگوں نے موبائل پکڑا دیا تو پھر اتنا کانفیڈنس پیدا ہوگا کہ کچھ وقت کے بعد ہاتھ کانپنا ختم. پھر تو ایسے بندوق رکھے گا یہاں. وہ ایک اوبر میں سفر کر رہا تھا کچھ دن پہلے، تو ایک اوبر والے کے ساتھ نا میں بیٹھا ہوا، تو اکثر جان پہچان والے ٹیکسی ڈرائیور نکل آتے ہیں، کہہ رہے ارے مفتی صاحب خیریت سے؟ میں نے کہا ہاں بھائی خیریت سے. کہاں جا رہے ہیں؟ فلاں جگہ جا رہے ہیں. تو مجھے کہنے لگا یار ڈکیتیاں بہت ہوتی ہیں. میں نے کہا کوئی دلچسپ واقعہ ہو؟ کہہ رہے ہیں کچھ دن پہلے کچھ ڈاکو آئے، میں کسی فیملی کو لے کے جا رہا تھا. وہ ڈاکو آئے، مجھے کہنے لگے، گاڑی روکی نا، بول نکال موبائل دے اور پیسے دے. کہتے میں نے کہا کچھ اسلحہ تو دکھاؤ. خالی ہاتھ یہ اس کو ان کو بول رہے ہیں. کہہ رہے ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا. اب رات کا اندھیرا تھا تو وہ صرف خوف بٹھا کے نا، تو وہ اوبر کا ڈرائیور مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سے کہا بھائی اگر تیرے پاس بندوق ہے تو دکھا دے، میں اپنا موبائل بھی دوں گا، پیچھے جتنے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں نا ان سے بھی موبائل لے کے تجھے پکڑا دوں گا، اور اگر اسلحہ نہیں ہے تو یہاں سے دفع ہو جا، میں گاڑی کچلتا ہوا نکل جاؤں گا تجھے. اس کے پاس نہیں تھا اسلحہ، وہ بھاگ گئے. میں نے کہا آپ نے تمیز سے ان کو ترغیب دے دی کہ آئندہ جب سفر ڈکیتی کریں گے تو بندوق ساتھ میں رکھیں. وہ ہاں میں نے کہا آپ نے ان کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ بھائی آئندہ ایسی غلطی نہیں کرنا کہ آئندہ جب بھی جاؤ تو کوئی پلاسٹک کی گن رکھ لینا، لیکن رکھنا ضرور. تو چلو انہوں نے تو غلط کیا، ان کو اس طرح کی ترغیب دے دی نہ چاہتے ہوئے، ان کی نیت یہ نہیں تھی. لیکن ہوتا تو یہی ہے نا کہ پہلے بغیر اسلحے کے ٹرائی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار جو مزہ اسلحہ پہلی دفعہ پکڑنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ زبردست غالب ہے، جو چاہے حکم نازل کر دے، تمہیں چون و چرا کی اجازت نہیں ہے، میں اپنے اختیارات استعمال کر سکتا ہوں. دیکھو صدر کو اختیار ہوتا ہے نا آج کل، شریعت میں تو اختیار نہیں ہے، لیکن قانون میں آج کل اختیار ہے کہ پھانسی کی سزا کو وہ معطل کر سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں صدر کو اختیارات ہیں، اس نے اپنے اختیارات استعمال کیے بغیر کسی لاجک کے، بس پھانسی کی سزا ختم کر دی. یہ غیر شرعی ہے. اسلام میں صدر کو یا وزیر اعظم کو اختیار نہیں ہے کہ پھانسی کی سزا، یعنی قصاص کے طور پہ اگر کسی کو قتل کر رہے ہیں. تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے بھائی میں بادشاہ ہوں، میں نے کہہ دیا ہاتھ کاٹو تو کاٹ دو. اور پھر آگے اللہ نے بتا دیا کہ حکمت ہے، چھپی ہوئی حکمتیں، ہر حکمت تمہاری سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. پھر آگے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہی ہے. يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ يَغْفِرُ لِمَن، دیکھو قرآن میں اکثر یہ ہوتا ہے يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کی چاہے مغفرت کرے، جس کو چاہے عذاب دے. لیکن یہاں پر اللہ نے پہلے بیان فرمایا جس کو چاہے عذاب دے، جس کی چاہے مغفرت، کیونکہ چور کے ہاتھ کاٹنے کی بات چل رہی ہے نا، تو میں جس کو چاہوں عذاب دوں. ایک بڑے لبرل قسم کے آدمی تھے، اسلام کے خلاف بہت اعتراضات کرتے تھے. یہ چوری کی جو چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے نا، اس پہ بھی بہت کہتے یار یہ کیا ہے، 5,000 10,000 روپے چوری کی اور ہاتھ کاٹ دو، یہ کیا ہے. لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی. ایک دن میرے پاس آئے، کہنا یار اگر میں پازیٹیو سوچوں تو اس کی لاجک بنتی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے ہیں یار یہ اس کی دلیل ہے کہ اسلام جرم کو برداشت
جرم کے معاملے میں بہت حساس ہے. تو یہ پازیٹیو چیز ہے اسلام کی, سمجھ رہے ہیں نا. مجرم کے لیے رعایت, بولو بھائی, سافٹ کارنر کہتے ہیں نا, نرم اسلام کے لیے, نرم یعنی لب و لہجہ اسلام مجرم کے لیے اختیار نہیں کرتا. تو یہ تو جرائم کے خاتمے پر اسلام کی حرص ہے کہ وہ تو دنیا میں جرم مانتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہی بات ہے, اگر پازیٹیو سوچو گے تو پازیٹیو, نیگیٹو سوچتے رہو گے تو جاتے چلے جاؤ, الٹا سوچتے رہو. تو اتنے لوگوں کے, ایک دن مجھے ایک صاحب کہنے لگے یار اگر چور کا ہاتھ کٹے تو سارے ٹنڈے پنڈے ہو جائیں گے, تو سارا آدھا ملک تو چور ہے. تو یہ تو بڑی, یہ تو سمجھ میں اس زمانے میں یہ نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا بھائی جان ایسا نہیں ہوگا, ایک دو کے کٹیں گے تو باقی چوری سے توبہ کر چکے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, ایک دو کے کٹیں گے ہاتھ, باقی سب توبہ کر. تو اسلام میں ڈاکو کی سزا بڑی سخت ہے, جو دن دہاڑے لوگوں سے یا رات کو علانیہ لوگوں سے ڈکیتیاں کرتے ہیں. اسلام میں ان کی سزا یہ ہے کہ بھائی اگر یہ گرفتار ہو جائیں, ہاتھ پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دو ان کو, قتل کرو ان کو فوراً. یہ جیلیں ویلیں نہیں ہے اسلام میں, جیل میں ڈال دو, 25 سال کیس چل رہا ہے. بھائی گواہوں سے ثابت ہو گیا, فوراً لٹکا کے چوک پہ لٹکا دو اس کی. ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو یہ جو حدود ہے نا, حدود جو اسلام نے بیان کی سزائیں, اس میں گورنمنٹ کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ چاہے تو نافذ کرے چاہے تو نافذ نہیں کرے. یہاں حکومت پابند ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے, آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے آپ نے نافذ کرنا ہے. تو اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر حدود آرڈیننس کے خلاف کوئی بات کریں گے تو یہ اللہ سے بغاوت شمار ہوگی. وہ اس کے پابند ہیں کہ وہ اس قانون کو پاس کرانے کی کوشش کریں گے. بھائی یہ تو طے شدہ ہے, یہ تو قرآن نے بیان کر دیا, چور کا ہاتھ تو کٹے گا ہی کٹے گا. یہ تو اللہ نے ہمیں آسانی دے دی کہ بہت سے موٹے موٹے قوانین میں ہمارے لیے سوچنے کا آپشن ختم, کیونکہ جو سوچتا ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے. کنفیوز ہوگا تو وہ کوئی تبھی ہمارے ملک میں دیکھو نا قانون بنتے ہی نہیں ہے, بنتے ہیں تو 10 قسم کی آرا سام. اگر اسلامی قانون ہو, بھائی چور کا ہاتھ کٹے گا, جو دن دہاڑے یا رات کو دہشت گردی کرے گا اس کو فوراً پکڑ کے چوک پہ لٹکا دیا جائے گا. اب اسمبلی میں اس پر بحث ہو, بھائی شراب پینے والے کو 80 کوڑے لگیں گے, ٹھیک ہے نا, کو ایجوکیشن کو ختم کیا جائے گا. اب بھائی کیوں, اس لیے کہ قرآن نے بیان کر دیا. اب اور آگے کی چیزیں سوچو جن کو قرآن اور حدیث نے صراحتاً بیان نہیں کیا, اس پہ ہم بیٹھ کے غور کریں گے. یہ جو چیزیں بیان کر دی ہیں وہ تو طے شدہ ہے بھائی, اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی. اسلام کے نام پہ بنا ہے نا, تو اس میں اسمبلی بحث کرنا ہی غلط ہے. جو اسمبلی میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان پر لازم ہے کہ بھائی یہ تو ہے, یہ تو طے شدہ ہے, اس میں دو رائے تھوڑی ہو سکتی ہیں. لیکن کیوں گڑبڑ کرتے ہیں؟ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہماری عیاشیاں, بولو بھائی, اب کوئی شراب پی کے پہنچا ہوا ہو, یہ قانون پاس کرے گا کہ شرابی کو 80 کوڑے؟ تو وہیں سے ابتدا ہوگی, بھائی چلیں پھر سائڈ پہ آپ آ جائیں, آج بل پاس ہوا, آ جا بھائی گڈی نو, پنجاب میں تو نا گڈی نو سائڈ تلا جی, تو سب سے پہلے آ جاؤ بھائی سائڈ تے ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا, گڈی نو سائڈ تلا سنا ہے. پنجاب میں سفر کر رہا تھا تو ہم سوزوکی میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے کرایہ دے کے, تو وہ بار بار کنڈکٹر کہہ رہا تھا گڈی نو سائڈ تلا. تو مجھے یہ لفظ بڑا اچھا لگا, پنجابی زبان کا یاد ہو گیا ہے. تو میں ہر جگہ, یہ بہت پرانی بات ہے, تو جہاں بھی کوئی ایسا سائڈ تلا جائے, لگا کو کہتے ہیں لا. پنجابی زبان جو ہے نا ذرا وہ فری اسٹائل زبان ہے, وہ اتنی ٹینشن نہیں تھے گاڑی کو سائڈ پہ لگاؤ, کہتے ہیں ابے اتنا ٹائم ہمارے, اب بہت ترقی کرنی ہے ابھی ہم نے. ٹھیک ہے نا, گاڑی کو گڈی بنا دیا, کو نو بنا دیا, سائڈ کو سیڈ اور لگاؤ کو لا, گڈی نو سائڈ تے لا. تو بڑا اچھا ہے, یہ بھی ایک اسٹائل ہے بھائی. ہمارے ایک رشتہ دار پنجاب میں, وہ پنجابی بولتے ہیں, تو ان سے میں اردو میں بات کرتا ہوں, وہ مجھے پنجابی سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ ایک دن اردو میں بات کر کے کہہ رہے یار میرا گلا درد کرنے لگا ہے یار. کہہ رہے یہ اردو کا مذاق اڑا رہے, کہہ رہے یار گلا درد کر رہا ہے میرا, کیسے تیری تمیز سے ایک ایک لفظ کو تجوید کے ساتھ کہہ رہے ہیں, بھائی ایسے ہی چلاؤ. پھر وہ اسٹائل میں شروع ہو گئے. میں نے کہا چلو یہ بھی ایک اسٹائل ہے بھائی, ہر زبان کی اپنی خاصیت ہوتی ہے نا. لطیفے پنجابی میں ہی ٹائٹ ہوتے ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے لیکن ہنسی پھر بھی آ رہی ہوتی ہے ان کے اسٹائل سے نا. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں ودو لو تدہنوا فیدہنون, یہ چاہتے ہیں تھوڑا سا نرم موقف اختیار کریں, تو یہ بھی, تو اللہ نے فرمایا کہ ما یکون لی, ان سے کہہ دیں کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے, جیسے نازل ہوگا ایسے بیان کروں گا, جس طرح اللہ ہی اگر کوئی نرمی کر لے تو الگ بات ہے. یہاں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ بھائی آپ جب علماء سے کوئی مسئلہ پوچھیں
تو رشتہ داروں کی طرف سے جب رکاوٹ ہو نا تو آپ بتا دیں بھائی شریعت کا یہ حکم ہے, جب ہے تو بس ہے, صحیح ہے نا, اس پہ بحث نہیں ہے, اب دو رائے ہو نہیں سکتی. اللہ کے حکم کو ہماری خواہشات کے حساب سے چینج نہیں کیا جا سکتا, کوئی بھی مسئلہ ہو. ہم شریعت کو اپنی خواہشات کے حساب سے ڈھالنا شروع کر دیں. بد نظری حرام ہے یا نہیں ہے اسلام میں؟ عورتوں کو بری نیت سے دیکھنا, شہوت کی نیت سے دیکھنا بری چیز ہے, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی اس میں یہ آپ جتنے بھی ڈپریشن میں ہو, اسٹریس میں ہو, لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, بھائی غلط ہے, غلط ہے. وہ کیا لگتی ہے آپ کی جس کو آپ اتنے شوق سے دیکھ رہے ہو؟ جو غلط ہے وہ کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے نکاح کرو, بیوی لے کر آؤ, اور وہ صحیح ہے وہ صحیح بھی ہے. یہ بھی بڑی مصیبت ہے, جو غلط ہے اس کو غلط نہیں کہتے اور صحیح کو صحیح نہیں کہتے, جو صحیح ہے اس کو بھی غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. جو صحیح ہے بھائی وہ کیا ہے؟ بولو نا بھائی, وہ صحیح ہے. تو اگر کوئی نکاح کر رہا ہے تو وہ صحیح ہے, بہترین, زندہ باد, کیپ اٹ اپ, صحیح ہے نا, اس کو اپریشیٹ کرو, ماشاءاللہ بھائی, ہٹو بچوں. تو اسی طرح میرے بھائی اگر کوئی حلال کما رہا ہے, بے شک جتنا زیادہ کما رہا ہے حلال ہے نا, کیپ اٹ اپ, کماؤ بھائی, بہت اچھی بات ہے. چاہے وہ مولانا ہو, چاہے وہ عام آدمی ہو, چاہے تبلیغ والے ہوں, چاہے وہ, اب لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, تو بھائی لینڈ کروزر میں گھومنا کون سے مسلک کے عالم کا فتویٰ ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ اتنے بڑے بزرگ ہو کے ایسے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں, ان کی پگڑی اتنی خوبصورت, ایسا شاہانہ لباس, گھر جا کے دیکھو کیسا لگژری ہے. بھائی کون سی حدیث میں آئے کہ لگژری گھر رکھنا حرام ہے؟ تو یاد رکھو جیسے اللہ کے حرام کو حلال کرنا حرام ہے, اسی طرح حلال کو حرام کرنا بھی حرام ہے. یہ بھی غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کی زوجہ سے نکاح کا ارادہ کیا, حضرت زینب. عرب کہتے تھے منہ بولا بیٹا ہے تو اس کی بیوی منہ بولی بہو ہو گئی نا, تو اس سے نکاح تھوڑی ہو سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے, تو اس کی بیوی حقیقی بہو نہیں ہے. تو جب حلال ہے تو حلال ہے, لوگوں کی پرواہ آپ نے نہیں کرنی, لوگ باتیں بناتے رہیں. تو نہ حرام کو حلال کرنا ہے, نہ حلال کو حرام کرنا ہے. تو بہت سی چیزیں جائز ہیں اسلام میں, لوگوں کو وہ بھی پسند نہیں آتی, اور خاص طور پر علماء پہ لوگ ایسی چیزوں میں بہت انگلیاں اٹھاتے ہیں. ابے یہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, گاڑی میں گھومنا کہاں سے حرام ہے؟ ابے یہ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں بھائی. ہمارے نبی کے پاس تو جو کی روٹی نہیں تھی, تو اگر نبی کی اس سیرت کو دیکھنا ہے تو پھر تو بھائی گدھے کی سواری اور جو کی روٹی ہے اور ایک وقت کا کھانا ہے, وہ پیون زدہ کپڑے ہیں. ایسے مولانا کو تو آج مسجد والے برداشت نہیں کریں گے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عادت کے طور پر ہے, لیکن جن صحابہ کے پاس دولت تھی, ان کا گھر بھی اچھا, ان کی سواری بھی اچھی, ان کے لباس بھی اچھا, ان کو نبی نے ملامت نہیں کی. اگر یہ چیز بری ہوتی تو سلیمان علیہ السلام پہ سوٹ کرتی ہے؟ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے بڑے پیغمبر تھے, شاہانہ سواری, ایسے خوبصورت تاج تھا حضرت سلیمان علیہ السلام, ایسا تخت تھا کہ ہٹو بچوں. بھائی وہ سادہ کرسی بھی, منجی بھی بنوا سکتے تھے نا بادشاہ. بھائی سلیمان علیہ السلام یہ بھی کر سکتے تھے کہ جب اپنے دربار میں آتے تو ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی ہوتی, اس پہ بیٹھتے. کیا خیال ہے؟ کہتے یہ میرا تخت ہے, میں سادگی کی ترغیب دے رہا ہوں, یہ میرا کیا ہے؟ تخت ہے. وہ منجی ہوتی, چوں چوں کی آوازیں آ رہی ہوتی, سادگی تو اسی کو کہتے ہیں. لیکن سلیمان علیہ السلام کا تخت ایسا عالی شان, ملکہ سبا نے جب وہ تخت دیکھا تو اس کے چھکے چھوٹ گئے, ہوش اڑ گیا. بھائی ایسا عالی شان اور ایسا لگژری محل بنایا تھا کہ فرش اتنا خوبصورت تھا کہ ملکہ سبا جب فرش پہ چلنے لگی ہے تو اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ تالاب ہے, یہ پانی ہے. انہوں نے کہا پانی نہیں ہے, شیشہ ہے. اس دور میں ایسی ٹیکنالوجی, یعنی بڑا لگژری فرش بنایا نا اپنے محل میں. کیا ہو گیا بھائی؟ تو بھائی اگر کوئی لگژری فرش بنانا بری بات ہوتی تو پیغمبر کوئی غلط کام کر سکتے ہیں؟ کیسا لگژری فرش بنایا سلیمان علیہ السلام نے کہ ملکہ سبا کہہ رہی بھائی یہ تو پانی ہے. انہوں نے کہا پانی نہیں ہے, فرش ہے, پانی جیسا لگ رہا ہے, اتنا خوبصورت. تو کتنا سرمایہ خرچ ہوا ہوگا, کتنے پیسے لگے ہوں گے اس پہ. تو ملکہ سبا کو تو ہمارے دور کی ہوتی تو فوراً پیچھے ہوتے, آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں ہی نہیں, آپ جب اللہ کے پیغمبر ہیں آپ کو تو ایک ٹوٹی پھوٹی منجی پہ ہونا چاہیے جس میں نیچے نوارے, کیا کہتے ہیں اس کو, اس کے رسے لٹک رہے ہوں, اس سے بلی کے بچے کھیل رہے ہوں. کہیں بھی وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے نا, بلی کے بچے کھیل رہے ہوتے. کیا خیال ہے؟
بلکہ چارپائی بھی نہیں ہونی چاہیے, نیچے زمین پہ بیٹھنے کا انتظام ہونا چاہیے. اور یہ کیا تاج لگایا ہوا ہے آپ نے, اور یہ دربار اور عالیشان اور ہواؤں میں مسخر, آپ کو تو گدھے کی سواری کرنی چاہیے. اور سمندر سے ہیرے جواہرات آپ جنات کے ذریعے نکلوا رہے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا, وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ, جنات کے ذریعے عمارتیں تعمیر کروائے کر. ہو سکتا ہے یہ احرام مصر جنات ہی نے تعمیر کی ہوں, ایسی بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں, اور نیچے سمندر کی تہہ میں جا کے ہیرے جواہر. تو آپ کو ہیرے جواہرات کی ضرورت کیا ہے؟ سادہ زندگی اسلام میں ہے بھائی. بہت زیادہ آپ کو اپنے تخت کو اور تاج کو خوبصورت بنانے کا شوق ہے تو بھائی چمک پٹی خرید لیں کہیں سے. کیا خیال ہے بھائی؟ چمک پٹی کسی دکان سے لے لیں, چمکیلی لگتی ہے, رات میں لگا لیا چمک پٹی. یہ ہیرے ڈائمنڈ پتہ ہے کتنا, اس ہر دور میں ڈائمنڈ مہنگا رہا ہے. اتنے سے ڈائمنڈ کروڑوں روپے کے ہوتے ہیں. وہ ڈائمنڈ نکالنے کے لیے جنات کی تشکیل ہو رہی, جاؤ سمندر میں ڈائمنڈ نکال کے لاؤ, ہیرا نکال کے لاؤ. زینت کے طور پہ بھی استعمال کریں گے اور بزنس بھی کریں گے, ٹھیک ہے نا, لے کر آؤ. اور بڑی بڑی عمارتیں. تو یہ اپنی طرف سے بھائی اگر اپنے پیسوں سے کر رہا ہے, ہاں یہ ضرور ہے. اور اپنی آمدن کے اندر اسراف یہ ہے کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیں. پیسے ہیں نہیں اور فرش میں اتنا مہنگا ماربل لگا لیا, اب کھانے کو روٹی. تو جتنا جس کو اللہ نے دیا اس حساب سے وہ لگژری لائف گزار سکتا ہے. ہاں سادگی اسلام میں ترغیب ہے اس کی. تو سادگی میں دیکھو 3 چیزیں ہوتی ہیں, بس یہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. ایک ہوتی ہے ضرورت, ایک ہوتی ہے آسائش, اور ایک ہوتی ہے آرائش. یہ 3 درجات ہیں. جیسے آپ نے رہنا ہے تو ضرورت تو اس میں ہے, ضرورت اس سے بھی پوری ہو جائے گی کہ آپ رات کے وقت کوئی خیمہ لگائیں اور کہیں سے کمبل ادھار لے کے سو جایا کریں اس میں. ضرورت تو پوری ہو جائے گی نا, بارش ہوئی تو اوپر چھپڑا ہوگا. یا مٹی کا گھر ہو یا چھوٹا سا معمولی سا گھر ہو جس میں بقدر ضرورت گیس بجلی کا روشنی کا انتظام ہو, یہ ضرورت ہے. آسائش کیا ہے کہ بھائی وہ آسائش کہتے ہیں آرام. آرام اس میں ہے کہ گھر ایسا بنا ہوا ہو کہ اس کو بار بار صاف نہ کرنا پڑے, واش روم کا انتظام ذرا اچھا ہو, کچن تمیز کا بولو بھائی بنا ہوا ہو. تو آسائش ہے بھائی, رہ تو لیں گے لیکن آرام سے رہ لیں گے, ٹینشن نہیں ہوگی. اور ایک اس سے اوپر کہتے ہیں آرائش. آرائش کا مطلب یہ کہ وہ ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہوں آسانی کے ساتھ, اور دیکھنے میں لگے بھی لش پش. دیکھنے میں کیا لگے؟ لش بھی لگے اور پش بھی لگے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے یہ جو میں نے مثال دی ہے نا, یہ جو میں نے ابھی مثال دے رہی ہوں, لش اور پش کا جو لفظ میں نے استعمال کیا, یہ آرائش ہے. یعنی کلام میں کیا پیدا کر دیا؟ ایک حسن پیدا. حالانکہ جو مثال جو تھی نا وہ تو اس سے بھی پوری ہو جاتی کہ بس میں یوں کہوں کہ بھائی دیکھنے میں اچھا لگے, لیکن لش پش کہہ کے اس کو لش پش ہی بنا دیا ہم نے. تو اس کو کہتے ہیں آرائش. تو آرائش بھی جائز ہے, چھچھور بنانا ہو ٹھیک ہے. کیا آپ نے وہ اپنی گاڑی پہ کلر ایسا کروایا کہ گولے گنڈے کی دکان بنا دیا پورا اس کو؟ بعض لوگوں کے گھر میں جاؤ تو لگتا ہے گولے گنڈے کی دکان ہے. یہ پھر چھچھور پنا. چھچھور پنے کا مطلب آج کل لوگوں میں ایک چیز آ رہی ہے, کمرے کی اس دیوار کا کلر کچھ اور ہے, اس کا کلر کچھ اور ہے, اس کا کلر کچھ اور. ابے کیا کر رہے ہو؟ یہ کوئی زینت تھوڑی ہے, یہ تو آپ کے امیچور ہونے کی دلیل ہے. یہ چیز یہ سادگی کے خلاف ہے. جائز یہ بھی ہے, آپ چاہے پورا گولا گنڈے بنا دیں اس کے اوپر, جائز ہے, وہ ناجائز نہیں ہے. لیکن یہ شریعت کا جو مزاج ہے نا سادگی, اس کے خلاف ہے یہ کہ نیلے پیلے کلر کیے ہوئے آپ نے ہر کمرے کا کلر. بھائی ایک کلر کرو, بہت زیادہ ہو گیا, ڈرائنگ روم میں ایک تھوڑا سا چینج کر دو. نیلے پیلے وہ تکیے ایسے ایسے ہیں گلابی کلر کے ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز سادگی کے کیا ہے؟ خلاف ہے. تو خیر یہ موضوع بہت طویل ہے. تو اسراف اور بے دینی جب ہوگی جب اپنی آمدن سے زیادہ, آپ کے اتنی آمدن ہے نہیں اور آپ اتنا لگژری گھر بنا لیا, آپ نے کھانے کو روٹی نہیں مل رہی اور آپ نے ایسا لگژری گھر بنا کے خوش ہو رہے ہیں. بھائی اپنی اوقات کے حساب سے بنا لو جتنا اللہ نے دیا ہے. تو حلال کو حرام سمجھنا بھی میرے بھائی کیا ہے؟ تو یہ بھی شریعت میں تبدیلی کہلائے گی. جو زینت جائز ہے وہ جائز ہے, جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. تو ہمیں اس پہ حدود میں رہنا ہے, اخپل طریقے سے شریعت کو ڈیفائن نہیں کرنا ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہی مطلب ہے ودوا لو تدہنوا فیدہنون, کہ آپ کو تبدیلی کریں ہم بھی کریں. تو بھائی تبدیلی شریعت میں چینجنگ نہیں ہو سکتی, جو جیسا بنا دیا اللہ نے ویسا ہی رہے گا.